سلموا على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور حیات طیبہ کے تین حصے ہیں. آپ کی حیات طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا. زندگی کا یہ حصہ تقریباً 40 سال پر محیط ہے. آپ کی حیات طیبہ کا دوسرا حصہ وہ ہے جو
آپ نے نبوت و رسالت کے ملنے کے بعد گزارا. یہ حصہ تقریباً 23 سالوں پر مشتمل ہے. ان 23 سالوں میں 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں. اور آپ کی حیات طیبہ کا تیسرا حصہ وہ ہے جو آپ اپنی وفات کے بعد قیامت تک گزار رہے ہیں. آپ کی زندگی کے یہ تینوں حصے نبوت کے ملنے سے پہلے، نبوت کے ملنے کے بعد اور عالم برزخ میں حیات کے بعد یہ تینوں حصے انتہائی پاکیزہ اور انتہائی مقدس ہیں. جو حصہ آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا اس میں آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے. آپ کا مائی حلیمہ کے گھر رہنا ہے، بکریوں کا چرانا ہے، شام کی طرف سفر کے لیے جانا ہے، شادی ہے، بچے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے. یہ حصہ اتنا مقدس اور پاکیزہ ہے کہ اس کی سفید چادر پر کوئی داغ اور دھبا نظر نہیں آتا. انتہائی پاکیزہ. چالیس سال کے بعد جب آپ کو نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، قرآن اترنے لگ گیا، جبریل امین رب کے سلام لانے لگ گیا، تو آپ پہلے دن کوہ صفا پہ آئے، اپنا مشن بتانے کے لیے. پہلے دن کوہ صفا پہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان نبوت کیا تو آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ لگتا تھکے بیٹھے ہو، سردی لگ رہی. میں یار تھوڑے تو زیادہ تھکے ہوئے ہیں، گلا میرا خراب ہے، تو جی تسی ہوں نہیں نہ کرنی
میں بھی پھر صوفیاں اور تقریر کر کے ٹر جا. آدھا میں بولوں گا، آدھے الفاظ آپ بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا پہلا دن ہے، میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا. اس دن میرے نبی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ انہونی ہونی ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، تخت ہوا میں اڑنے لگے، لوہا ہاتھ میں موم ہونے لگے، لاٹھی سانپ بننے لگے، مردے زندہ ہونے لگے. پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. بعد میں اللہ نے آپ کو بے شمار معجزات سے نوازا. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، علمی معجزہ ہے، علمی. سارے انبیاء کے معجزے تھے عملی، میرے نبی کا معجزہ، انبیاء کے معجزے تھے عملی، میرے نبی کا معجزہ تھا علمی. عمل ختم ہو جاتا ہے، علم باقی رہتا ہے. پیغمبر گیا، معجزہ بھی گیا. اب حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں نہیں اڑتا، اب حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ نہیں بنتی، اب دریا رستے نہیں دیتے، اب پتھروں سے چشمے جاری نہیں ہوتے. سب انبیاء کے معجزے عملی تھے. پیغمبر گیا تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا. میرے نبی کا معجزہ علمی تھا. پیغمبر دنیا سے چلے گئے، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی. بڑے معجزے اللہ نے عطا کیے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ شہداء کون ہے جن کو اللہ مشرکین کو کہہ رہا ہے شہداء کو بلا لو، حمیتیوں کو بلا لو؟ کچھ لوگوں نے میں نہ کیا، اس سے مراد ان کے معبود ہیں، مشکل کشا. اللہ نے فرمایا اپنے معبودوں بھی سدو، اپنے ٹھاکروں کو بلاؤ. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ اور اپنے معبودوں کو بھی بلا لو. اور کچھ علماء نے میں نہ کیا کہ مشرکین مکہ جب شام کی طرف جایا کرتے تھے نا تجارت کے لیے، تو مدینے سے گزر کے جاتے تھے تو مدینے کے یہودیوں کو ملتے. یہودیوں کے مدرسے تھے، خانقاہیں تھیں، تو ان سے پوچھا کرتے تھے سن پیغمبر بڑا تنگ کر لیا، کوئی ایو جیا اڑیکا دسو، اسی اڑیکا لائیے تے اس نبی نو جواب. تو وہ جو یہودی تھے نا وہ انہیں پڑھاتے تھے پٹیاں. ان سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے. پوچھو کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو فلسطین تھا، مصر کیسے آ گئے؟ جاؤ اس سے پوچھو جا کے پیغمبر سے. وہ پوچھتے تھے بنی اسرائیل کا اصل مرکز تو گھر تو فلسطین تھا، مصر کیسے آ گئے؟ اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار. این آئے، پہلے یوسف آیا، پھر بھائی آئے، پھر حضرت یوسف نے اپنے والدین کو بلا لیا. اصحاب کہف کیا تھے؟ سورت کہف میں جواب دیا. وہ اڑیکے لگاتے تھے، یہودیوں کے مولوی اور پیر انہیں بتاتے تھے یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. اللہ نے فرمایا اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے انہاں پیواں نو ہی بلاؤ. تو یہاں شہداء سے مراد کون ہوں گے؟ وہ جو تمہارے پیچھے ہیں، تمہارے باپ، انہیں بھی بلاؤ، لے آؤ ایک صورت. یہ اتنی عجیب بات نہیں، چیلنج. اگلی ایت بڑی عجیب ہے. اللہ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. یہ بھی اتنی عجیب نہیں، اس سے اگلی بات بڑی عجیب ہے.
وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں رب کہتا ہوں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو. چیلنج کیا. بعد میں اللہ نے میرے نبی کو بڑے بڑے معجزے دیے. قرآن ایک بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے میرے نبی کو دیا. معراج ایک بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے میرے نبی کو دیا. یہ کم معجزہ ہے کہ میرا پیغمبر زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی اٹھائے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. بڑا معجزہ تھا. بعد میں تو معجزوں کی بہتات ہے. پتھر سلام کرتے ہیں، جانور کلام کرتے ہیں، کنکریاں ہتھیلیوں پہ کلمہ پڑتی ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، لعاب کنویں میں ڈالتے ہیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے پورے لشکر پہ پورا ہو جاتا ہے. بعد میں معجزے کثرت کے ساتھ اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائے. لیکن نبوت کے پہلے دن میرے نبی نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا. میں اللہ کا نبی ہوں. دلیل کوئی معجزہ نہیں. اس دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت پر ایک بات کو پیش کی. اور مکے کے لوگوں، تم میری برادری کے لوگ ہو، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بکریاں چرائیں، شام کی طرف سفر کیا، بازاروں میں میرے ساتھ رہے، میری خلوت اور جلوت کو جانتے ہیں. میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا. اس میں میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری شادی، میری گھر کمی، میری خلوت، میری جلوت، میرا سفر، میرا حضر، وہ جو میں زندگی 40 سالہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میری اس زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اس دن میرے نبی نے اپنی نبوت پر گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کی. یہ زندگی کا پہلا حصہ ہے، مقدس، پاکیزہ، اور اس میں بھی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ حفاظت کر رہا ہے. اللہ اپنے نبی کو چلا رہا ہے. حضرت حلیمہ کے گھر آئے. لوگ ولادت کو بہت بیان کرتے ہیں، اور پھر پیدائش کو بیان کرتے ہیں، اور پھر دودھ پیا، اور پھر حلیمہ. اس کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری عملی زندگی کا تعلق ولادت سے نہیں، نبی پاک کی سیرت سے ہے. لیکن چلیے میں ادھر بھی تھوڑا سا چلتا ہوں، وہاں سے بھی ایک عملی سبق لے لیتا ہوں. جب مائی حلیمہ آئی تھی نا، مکے میں تقریباً 9 یا 10 بچے ان دنوں میں پیدا ہوئے تھے. اس علاقے کی کچھ اور دائیاں بھی آئی تھیں، ان کی اونٹنیاں تیز تھیں، وہ پہلے پہنچ گئیں. مائی حلیمہ کے گھر افلاس ہے، بھوک ہے، قحط ہے، فقر ہے، فقیری ہے، اونٹنی کمزور ہے. یہ پیچھے رہ گئی. پیچھے رہ نہیں گئی، میرے رب نے پیچھے رکھ لیا. تم پیچھے رہو. ساری دائیاں آئی، سرداروں کے، چودھریوں کے، سرمایہ داروں کے بچے لے کے چلی گئی. ہر دائی اس دروازے پہ بھی آئی. اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ فوت ہو گئی. جس کا باپ ہی نہیں ہے اس نے ہمیں کیا دینا؟ اس یتیم سے کیا ملے گا؟ میرے نبی کے دروازے پہ آئیں، پہنچ گئی.
اللہ نے ساری دائیوں کو پیچھے ہٹا دی. ہٹ جاؤ پیچھے، تسی اس قابل نہیں کہ میرے محمد کے دروازے پہ آؤ صلی اللہ ہو. ہے توجہ؟ آپ کہوں ایک بات سمجھ جاؤ گے. یہ رب کی قدرتوں کے فیصلے ہیں. ساری دائیاں میرے نبی کے در پہ آئیں. ان کی قسمت میں نہیں تھا میرا نبی، رب نے ہٹا دیا دروازے سے پیچھے. آج بھی کئی لوگ میرے نبی کے در پہ پہنچتے ہیں اور انہیں مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. انہیں بھی اللہ کہتا ہے ہٹ جاؤ پیچھے، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم میرے نبی کے دروازے پہ آ کے با جماعت نماز پڑھو. ساری دائیاں ہٹ گئی، مائی حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی. اس نے کہا خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے یتیم ہی صحیح، اسے اٹھا لیتی ہوں. آئی، گھر میں داخل ہوئی، ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو دیکھ کے بے ساختہ کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. عبد المطلب کہتے ہیں میری 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، اتنا خوبصورت بچہ میں نے بھی کبھی نہیں. میرے بھائیوں، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا، گہرائی میں گئے کہ میرے نبی کا نام تو الہامی ہے، الہامی ہے، محمد صلی اللہ. جو نام کا معنی ہے اسی طرح ہی میرا نبی محمد. لیکن آپ اگر غور کریں نا تو میرے نبی کے والد کا نام بھی الہامی ہے، عبداللہ. یہ بھی الہامی لگتا ہے، ورنہ حضرت عبداللہ کے بھائیوں کے کیا نام ہیں؟ نبی پاک کے چچاؤں کے کیا نام ہیں؟ عبد العزا، عبد مناف، عزا کا بندہ، مناف کا بندہ. عبد العزا کا پنجابی میں معنی ہے پیراں دتا. کیا معنی؟ پیراں. عبد العزا، عبد مناف. جس زمانے میں یہ نام رکھے جا رہے ہیں، عبد العزا، عبد مناف، عبد حبل، عبد الکعبہ، عبد الشمس، عبد الدار، سورج کا بندہ، آستانے کا بندہ، کعبے کا بندہ، عزا کا بندہ، حبل کا بندہ، مناف کا بندہ. اس زمانے میں اللہ نے میرے نبی کے والد کا نام رکھوایا عبداللہ. تو یہ کون رکھوا رہا ہے نام؟ سارے ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا نام، بولو بولو تے توہن یہ پرانا ہو گیا عبداللہ. نواں نواں کوئی نا دسو استاد جی، ایو جہا نا دسو جڑا دنیا چ پہلے کسی بچے تے بچی دا نہ ہو. ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈراموں میں کرداروں کے فرضی نام ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے بچیوں کے نام رکھتے ہیں. وریشا، واہ وریشا، کیا معنی ہے وریشا کا؟ میرا پڑوسی دا بیچارہ فوت ہو گیا ہے، کہنے لگا استاد جی دھی جمی ہے، میں اس دا نام رکھیا عشا. اور میں آخیا جی رکھنا سی تے پھر صبح رکھنا سی، فجر، عشا، اندھیرا. کیسا شوق ہوتا ہے. پھر کئی لوگ نام رکھتے ہیں شاہ جہان،
عالمگیر، جہانگیر، شاہ نواز، رستم، سوراب، بھاویں بلی کو ڈردا ہوئے نو سوراب رستم، پرویز، فیروز، بڑے شوق سے لوگ نام رکھتے ہیں۔ فیروز حضرت عمر کا قاتل تھا۔ پرویز نے میرے نبی کا خط پھاڑ کے یوں پھینک دیا تھا، اور نبی پاک نے فرمایا تھا جس طرح تو نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ تیرے ملک کو اس طرح ٹکڑوں میں بانٹ دے گا۔ اس کا نام پرویز تھا، لوگ نام رکھتے۔ جہانگیر، شاہ جہان، عالمگیر، شاہ نواز، رستم، سوراب، اس میں تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے۔ عبداللہ، اس میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، ان کی ساری ہے اللہ کا بندہ۔ میرے نبی کے والد کا نام اللہ نے رکھوایا عبداللہ، اور کبھی آپ نے غور کیا یارو میرے نبی کی والدہ محترمہ کا اللہ نے کتنا خوبصورت نام رکھوایا؟ آمنہ۔ لوگ نام رکھ رہے تھے خنسا، آسیہ، عین اور سواد کے ساتھ، آسیہ نافرمان، ہند۔ جس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کے نام اس طرح کے رکھ رہے ہیں، اللہ نے میرے نبی کی والدہ کا نام رکھوایا آمنہ، امن والی۔ حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم کبھی کبھی، اور جس عورت کا میرے نبی نے دودھ پیا اس کا کتنا خوبصورت نام رکھوایا، حلیمہ، حوصلے والی۔ اور میرے نبی کے والد کی ایک لونڈی تھی عبداللہ کی، پھر وہ آمنہ کو منتقل ہوئی وہ لونڈی، پھر آمنہ سے وہ نبی پاک کو منتقل ہوئی وہ لونڈی، پھر وہ میرے نبی پر ایمان لائیں، پھر میرے نبی کی وفات کے بعد بھی وہ دنیا میں زندہ رہی، ان کا نام رب نے رکھوایا برکت۔ کنیت ہے ان کی ام ایمن رضی اللہ تعالی برکت، اور میرے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، انج نہ ہوئے بھینس کے آگے بین بجانا، خدا دا نا جے سمجھنا ہے آپ نے، میں نے آپ کو ساری بیک گراؤنڈ بتا دی ہے، اب آپ نے جملہ سمجھنا ہے۔ جس نے ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو، کخ توڑے پلے نہیں پہ۔ نبی پاک کے والد کا کیا نام ہے؟ میرے نبی کے جسم میں خون کس کا دوڑ رہا ہے؟ عبداللہ کا۔ جس نے ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو اور جو امن کی گود میں کھیلا ہو، جو امن کی گود میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو، امن کی گود میں کھیلا ہو، اور کی گود میں کھیلا ہو، جو امن کی گود میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو، امن کی گود میں کھیلا ہو، برکت کی انگلی پکڑی ہو، برکت کی انگلی پکڑی ہو، اور حلم کا دودھ پیا ہو۔ ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو، برکت کی انگلی پکڑی ہو، امن کی گود میں کھیلا ہو، اور حلم و بردباری کا دودھ پیا ہو، وہ محمد نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مائی حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا لیا، بس سواری پہ بٹھانے کی دیر تھی، سواری تیز گام ہو گئی، وہ دائیاں جو آگے نکل گئی تھی سرداروں کے بچے اٹھا کے، سبحان اللہ، ان کے نام مٹ گئے۔ تم میں سے کسی کو یاد ہو تو بتاؤ کون آئی تھی، کون کون سی دائیاں آئی تھی جنہوں نے کہا یتیم ہے کیا ملے گا، چودھریوں اور سرداروں کے بیٹے اٹھا کے لے گئی، ان کا نام دنیا میں کوئی نہیں جانتا، حلیمہ کے نام کے پھریرے دنیا میں اڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کو اٹھا کے لا رہی ہے، وہ آگے نکل گئی تھی تیز رو اونٹنیوں پہ، مائی حلیمہ کی اونٹنی نے ان کو کراس کیا، وہ ششدر حیران، حلیمہ سواری بدل لی ہے، اونٹنی تبدیل کر لی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں سوار بدل۔ سبحان اللہ۔ سواری نہیں سوار بدل۔ مجھے صحابہ سے ایک والہانہ پیار ہے، پھر آج اس کی ضرورت بھی ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کے پتلے بنا کے جلا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں، خیر پور سندھ میں حضرت عمر کے پتلے، حضرت معاویہ کے پتلے، پھر ان کو گولیاں ماری گئیں۔ یہ سازش ہو رہی ہے مذہبی فساد کرنے کی ملک میں، ضرورت بھی ہے۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا اچھا جملہ کہہ گیا ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بے سبحان اللہ آنکھ چڑھنا تسی آپ پہ آکھنا انشاءاللہ۔ جملہ ہی ایسا ہے، میرے نبی کی یہ تاثیر ہے کہ میرا نبی حلیمہ کی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جاتی ہے، اور اگر کبھی میرا نبی ابو بکر کے کاندھوں پہ بیٹھ جائے تو پھر ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل جاتا ہے، نہ اونٹنی کی رفتار کو کوئی ملتا ہے، نہ اس اونٹنی کی چال کو کوئی مل سکا، نہ اور ابو بکر کی شان کو کوئی مل سکا۔ کن کے پتلے بنا رہے ہو؟ شرم کرو، معمولی شخصیات ہیں، حضرت عمر کے پتلے، کن کے پتلے بنا رہے ہو؟ سارے صحابہ میرے نبی کے مرید تھے، عمر میرے نبی کی مراد تھا۔ یہ جملہ تے سارے خطیب آکھدے رہنے نے، اور بڑا پرانا ہو گیا ہے۔ بندیالوی کہتے ہیں سارے صحابہ کو اور سارے لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، اسی لیے کہا شان عمر فاروق، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ زور سے بولو ذرا، کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ کس نے جھولی پھیلا دی ہے؟ کب؟ جب حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، جی حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، امیر حمزہ ہو چکے ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حیدر کرار، یہ سب اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں۔
اس کے بعد میرا نبی جھولی پھیلاتا ہے، اللہم اعز الاسلام. خطیبانہ رنگ میں نہ کر رہا ہوں، مفہوم ادا ہو جائے گا. مولا یہ اسلام دی گڈی چلانا چاہنا، تے ہن تک نہیں ٹردی پئی. جی یہ سارے مسلمان ہو چکے نے تے گڈی نہیں ٹردی پئی. یہ مولا اسلام دی گڈی چلانا چاہنا تے خطاب دا بیٹا عمر دے دے. سارے لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے، خود اسلام کو کس کی ضرورت ہے؟ کن محسنوں کے پتلے جلانے لگے ہو؟ یہاں جو تاجر لوگ بیٹھے ہو، تاجر لوگ، تاجروں کا ایک کھاتا ہوتا ہے، کھاتا. آکے کراڑ بھوکا تھی آئی تو پچھلے کھاتے پھولے آئے تھے. لطیفہ ہے نا، ہندو بھوکا ہوا نا تو پچھلے کھاتے پھولے. اس کھاتا کیا ہوتا ہے؟ کس کے ذمے کتنا ہے، کس کے ذمے کتنا ہے، میں نے کس کا دینا ہے، کس کا لینا ہے، یہ کھاتا ہوتا ہے. بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے، اگر آج اسلام کا کھاتا کھولو نا، آؤ کھولے اسلام کا کھاتا، تے خدا دی قسم عمر دا بقایا نکلدا جے اسلام دے ذمے. معمولی آدمی ہے، اس کے پتلے بنا رہے ہو. جو داماد علی ہے، شرم کرو. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو سوچا میرے بعد خلافت کا جھگڑا اگر ہو گیا، فساد پڑ جائے گا، رولا پہ جائے گا، میں حل کر کے جاواں. حضرت عثمان کو بلایا، ادھر آؤ، لکھو، وصیت لکھوا رہے ہیں، میرے بعد خلیفہ. انہوں نے لکھا میرے بعد خلیفہ غشی آ. حضرت عثمان سوچیا بھئی اگر اس غشی میں انتقال کر گئے، وصیت تے رہ جانی ہے ادھوری، تے پہ جانا پیچھے رولا. انہاں آکھیا عمر ہوں گے. یہ سب کو پتا تھا کہ ابو بکر کے بعد اگر کوئی ہے تو نبی پاک بھی یہی کہا کرتے تھے، صحابہ کو بھی یہی پتا تھا، حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا، عمر ہوں گے. افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، پوچھا عثمان کیا لکھا ہے بھئی، کہاں تک لکھا ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. حضرت ابوبکر نے کہا اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر کا خیال تھا کہ حکومت، خلافت، امارت کو چلانے کی جتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ حضرت عثمان میں موجود ہیں. اسے بند کیا، مہر لگائی، حضرت عمر کو بلایا، آئے، اپنے بعد خلافت تجھے دے کے جا رہا ہوں امیر المومنین. نہ الیکشن، نہ ووٹنگ، نہ منتاں، نہ سماجتاں، نہ جھولی چک کے پیچھے پھرنا. حکومت، امارت، خلافت پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں گر رہی ہے، مفت میں تجھے دے کے جا رہا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں لا حاجت لی بہا، میں نے اس دی ضرورت نہیں. میرے نبی نے کیسے شاگرد پالے تھے. اتنے خدا دی قسم چنگے چنگے بندے حکومت دے پیچھے پھردے ہوندے نے، بھئی کوئی عہدہ دے چھڈو جی ہور کوئی نہیں تے زکات کمیٹی دا ممبر ہی بنا چھو. کونسلر کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، ناظم کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، الیکشن ہے، انتخاب ہے، اتنے کھوتے نو بھی پیو آکھن واسطے تیار نہیں. منتیں پچھلیاں ترائے سالاں دیاں تعزیتاں. تیرا ابا 3 سال پہلے مر گیا سی، میں تعزیت کرن آیا.
من ووٹ لبن. یہاں خلافت مل رہی ہے مفت. کیسا تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے اپنے یاروں کا. لا حاجت لی بہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر نے سنا تو فرمایا ولاکن بہا الیک حاجہ. وہی جملہ، ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت، خود اسلام کو عمر کی ضرورت. بالکل وہی جملہ ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، میری مجبوری ویکھ خلافت نو تیری ضرورت پہ گئی ہے. میں تجھے خلافت دے کے نہیں جا رہا ہوں، میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. اس کے پتلے بنا رہے ہو. صحابہ کے سامنے آئے. جس بندے کا نام میں نے اس لفافے میں لکھا ہے اپنے بعد خلافت و امارت کے لیے، تمہیں منظور ہے؟ اس وقت لوگ اطاعت امیر کرتے تھے. سب نے کہا منظور. ٹھیک ہے، آپ نے جس کو مقرر کیا ٹھیک ہے. پیچھے سے ایک آواز آئی نامنظور، نہیں منظور. لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو نامنظور کہنے والے حیدر کرار تھے، حضرت علی. لوگ حیرت میں پڑ گئے. ایک آواز اٹھی ہے نامنظور. حضرت ابوبکر نے پوچھا علی ابن ابی طالب تمہیں کیا منظور ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں امیر المومنین، اگر اس خط میں اور لفافے میں حضرت عمر کے سوا کسی اور کا نام لکھا گیا ہے تو نہیں منظور. منظور ہے تو صرف عمر کا نام منظور ہے. یہ حضرت علی کا خیال. اتنی عظیم شخصیت ان کے پتلے بنا رہے. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب تھے، عمر مطلوب تھا. اور اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، سارے صحابہ محب تھے. خدا دی قسم ہے عمر میرے نبی دا محبوب سی. محب اور محبوب میں فرق کو نہیں ہوتا؟ بڑا فرق. جڑیاں گلاں محبوب کر لیندا محب نال، او محب محبوب نال. محب تو ڈرا ڈرا سہما سہما بے کدائی محبوب ناراض ہی نہ ہو جائے. سمجھیں گے؟ اور نبی پاک کے کرتے کو پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس دا جنازہ نہیں پڑھانا. یہ کون کر سکتا ہے؟ ایسی باتیں کون کر سکتا ہے محب سے؟ محبوب ہی تو کر سکتا ہے. یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. اس کی شرارتیں خباستیں دیکھیے، فلاں موقع پہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا یوں کیا. رئیس المنافقین ہے. نبی پاک نے فرمایا عمر اس کی شرارت کو دیکھوں کہ اپنی رحمت کو دیکھوں. مجھے رب نے منع نہیں کیا جنازہ پڑھا لینے دے. ایک روایت میں آیا جنازہ پڑھا دیا، اور ایک روایت میں آیا کہ ابھی جنازہ نہیں پڑھایا. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد میرے نبی سے کہنا جو بات عمر نے فرش پہ کہی تھی تیرے رب نے عرش پہ قبول کر لی ہے. آج کے بعد ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یہ اس بندے سمجھ لئے تو سارے ہی سمجھ لئے. مزہ آیا نا؟ عشق کی بات ہے نا، محبت کی بات ہے. حضرت عمر کی بات آئی تو دل سے بات نکلی. کن کے پتلے بنانے میں لگے ہوئے جو اتنے عظیم لوگ تھے.
جن کی ایمان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، جن کی صداقت کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اولئک ھم الصادقون، جن کی فلاح اور کامیابی کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اولئک ھم المفلحون، جن کے تقوی کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اولئک ھم المتقون، جن کی رشد و ہدایت کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اولئک ھم الراشدون۔ ظالموں، اگر تمہیں صحابہ کا حیا نہیں تھا تو کم از کم اس ہستی کا تو حیا کر لیتے جس کے یہ یار ہیں۔ یار کس کے ہیں؟ دوست کس کے ہیں؟ ان کا حیا نہیں کرتے ہو تو جس کے یہ یار ہیں، دوست ہیں، اس محمد عربی کا ہی حیا کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کو ادھورا نہیں چھوڑا کرتا، اس کی تہ تک چلا جاتا ہوں۔ اہمیت اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ جو میں نے اب بات کی ہے کہ وہ نبی کے یار ہیں، کچھ لوگ تو اس گہرائی میں چلے گئے ہوں گے، کچھ کو اتنی اہمیت نہیں پتہ چلی ہوگی، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ منڈیالہ تیگا کے لوگ سرگودا گئے، انہیں کسی نے بتایا وہاں ایک رشتہ ہے، رشتہ دیکھنا ہے، چلے گئے، رشتہ دیکھا، پسند آ گیا، لڑکی پسند آ گئی، گھر پسند آ گئی، چلے آئے۔ وہ جو سرگودا کے لوگ تھے وہ میرے مقتدی تھے، انہوں نے کہا مجھے کہ جی آپ کے منڈیالہ میں کوئی دوست ہیں، ساتھی؟ میں نے کہا مولانا حبیب الرحمان صاحب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی رشتہ ایک آیا ہے ہمارے ہاں منڈیالہ تیگا سے، مولانا سے کہیں وہ تحقیق کریں لڑکا کیسا ہے، وہ گھرانہ کیسا ہے جو رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں، دولہا کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ امانت دیکھا کرتے تھے، دیانت دیکھا کرتے تھے، شرافت دیکھا کرتے تھے، لڑکا اچھا ہے۔ اب لوگ کوٹھی ہے، کار ہے، سکوٹر ہے، بھامے شراب پیندہ ہوئے، ہیروئن بیچدہ ہوئے، وہ ختم ہو گئی وہ قدریں، خدا کی قسم وہ قدریں ختم ہو گئیں۔ اب حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، سفید داڑھی ہے، لوگوں کو خوشی خوشی بتا رہے ہیں بچی دا رشتہ بڑی چنگی جگہ تے ہو گیا جی، بس الحمدللہ۔ کیا کرتا ہے جی آپ کا داماد؟ کسٹم میں آفیسر ہے؟ نہیں ہے تو 7ویں 8ویں گریڈ کا، تنخواہ بھی ایڈی کوئی نہیں، پر اتوں دی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ حاجی صاحب کہہ رہے اتوں دی آمدن، اے ساری زندگی میری دھی نو چنگا حرام کھوائے گا، میں دھی دے چھڈی بھئی تم ہی کھا تے نال اس میں بھی کھوا۔ یہ رہ گیا معیار، دولت، پیسہ۔ پہلے زمانے میں ہوتی تھی شرافت، تقویٰ۔ شہری کے قریب، ایک گھر کے قریب سے گزرے نا مدینے کے، اندر سے ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، اس میں پانی ملا دو۔ لڑکی کہتی ہے ماں امیر المومنین نے منع کی، ملاوٹ سے منع کی، دودھ میں پانی نہ ملایا کرو، امیر المومنین نے منع کی ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے اتھے کوئی امیر المومنین ویکھتا پیا، چار دیواری کے اندر ہم بند ہیں، اندھیرا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کہتی ہے امیر المومنین نہیں، اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے سنی بات، حیران ہو گئے، مکان پہ نشان لگایا، واپس آئے، اہلیہ کو کہنے لگے بیٹا جوان ہو گیا، میں رشتہ ویکھ کے۔ کون؟ وہ دودھ بیچنے والے، امیر المومنین، آدھی دنیا کا فرما روا، جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے دربار کانپتے ہیں، اس کا بیٹا دودھ فروشوں کے گھر میں بھی آیا جائے گا، دودھ بیچنے والے۔
فرمایا ہاں میں نے جو اس بچی کا تقوی دیکھا ہے، رب کا ڈر دیکھا ہے، بیٹے کا رشتہ وہی کرنا ہے، امیر المومنین رشتہ مانگنے آئے ہیں، رشتہ ہو گیا، اسی کی نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو۔ ہوں جڑیاں شیاں پیدا ہو رہی ہیں تھوڑے سامنے بینڈ باجے ہیں، فرسودہ نظام ہے، حرام خوریاں ہیں، مہینہ نہیں چلتی شادی، مہینے کے بعد جھگڑے ہیں، فساد ہے۔ ایک لفظ ہے اردو کا چپ کلش، میں اس کو کہتا ہوں چپل کش مہینے کے بعد چپل کش ہے جناب، ساس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ پہلے دن جناب یہ آئی تھی تو کہتی میرا چانے میرا سونا میں صدقے جاواں، بٹھاتی تھی، مہینے کے بعد کہتی ہے جدا دیے ڈین آئیے، نہیں کہتی۔ عدالتوں میں باتیں پہنچی، طلاق تک باتیں پہنچ گئیں۔ پہلے زمانے میں لوگ شرافتیں دیکھا کرتے تھے، تقوی دیکھا کرتے تھے، شریف کرانے دیکھا کرتے تھے۔ میں نے مولانا کے ذمہ لگایا پتہ کرو گھر والے کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے۔ مولانا نے کوشش کی، لڑکے کا پتہ نہ چل سکا۔ ہوں اگلی گل میں جلے کرنی ہے تسی سمجھ جانا بھائی میں کی آخنا چاہنا، اللہ کرے اللہ کرے۔ میں نے سرگودے والوں کو بتایا کہ لڑکے کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسا ہے۔ انہوں نے کہا لڑکے دے یار دیکھو، نہیں سمجھے، لڑکے دے یار دیکھو، لڑکے دی نسل دیکھو، اٹھک بیٹھک دیکھو، یہ یار چنگے تے لڑکا بھی چنگا، تے جے یار گندے تے لڑکا بھی گندا۔ بندیالوی کہتا ہے جتنا ستھرا میرا محمد ہے اتنے ہی ستھرے میرے محمد کے یار بھی ہے۔ بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے، بندہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ صحابہ کا حیا نہیں کرتے ہو، اس ہستی کا تو حیا کر لو جس کے وہ یار ہیں۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا احتجاج کرنا تھا، ضرور تھا کہ اس مجمع میں احتجاج کرتا، ہمارا حق بنتا ہے، حق بھی نہیں فرض بنتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دودھ تقسیم کیا تھا اپنا، میرا جو اپنا بیٹا تھا ایک طرف کا دودھ میں اسے پلاتی، ایک طرف کا دودھ میں ننھے محمد کو پلاتی۔ یہ ہے اب ہمارے لیے سبق، دودھ پینے میں بھی سبق ذرا دیکھیے۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے جب دوسرے حصے پہ ڈالنے کی کوشش کی تو ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں سے کہنا ہے بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، تو آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو کل میں دنیا والوں کو یہ کیسے کہوں گا کہ اپنے بھائی کا حق۔ یہ دودھ پینے کی عمر میں بھی سبق ہے۔ آج میلاد کے نام پہ صرف ولادت بیان کرتے رہتے ہو، حسن بیان کرتے رہتے ہو، بازاروں میں آ کے تاجروں کو یہ بھی کہا کرو کہ کم تولنا بھائی کا حق کھانا ہے، ملاوٹ کرنا بھائی کا حق کھانا ہے، کم ماپنا بھائی کا حق کھانا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھائی کا۔ یہ ہوں گل تے آئی تو بولتے بھی نہیں ابھی، جدا مولویاں تے آئی تے بڑی سبحان اللہ کر رہے سو، تے بولو نا کم تو ملاوٹ کرنا بھائی کا حق کھانا ہے، گاہک کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کے سودا بیچنا، ایب دار چیز پہ پردہ ڈال کے بیچنا بھائی کا
حق کھانا ہے، زمینہ دے بننے اگے اگے ٹورنا، ہاں بھائی کا حق کھانا ہے، راتی بننے تروڑ کے پانی لانا۔ مولا یہ بھی دسو لوگوں نو، اے میلاد صرف پیدا ہوئے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اس سے کیا عملی زندگی کا تعلق ہے لوگوں کا؟ تو نے کیا کیا؟ آیا بازار میں پہنچا، دکاندار نے گلے میں 1000 روپے کا ہار ڈالا، مولانا کے سامنے اس نے جھنڈیاں لگائیں، سجائی دکان۔ مولانا تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں آج جس جھنڈیاں زیادہ لائیاں نبی اس سے راضی ہو گیا۔ دکاندار آخیا پچھلا سارا ختم، اگے واسطے کینچی تیار کرو۔ ہاں پھر اگلے سال آئے گی 12 ربیع الاول، پچھلا معاف کراواں گے 200 روپے دیا جھنڈیاں لا کے۔ مزاق بنایا تم نے دین کا۔ اگر کسی ہندو کا حق کھایا، سکھ کا، عیسائی کا، یہودی کا، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ ہندو معاف نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، کل نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ یہ بتائیے لوگوں کو بھائی کا حق نہیں کھانا چاہیے، غصب نہیں کرنا چاہیے۔ ملاوٹ کرنا، کم تولنا، کم ماپنا، رشوت کا کاروبار کرنا، سود کھانا، لوگوں کی دکانوں، پلاٹوں، زمینوں پہ قبضے کرنا، یتیموں کی جائیدادیں ہڑپ کرنا۔ چچے ہڑپ کر جاتے ہیں یتیموں کی جائیدادیں۔ یہ ہڑپ نمی کرن تے چنگی چنگی زمین اپنے حصے تے ردی زمین انہاں یتیمیاں دے حصے جڑے چھوٹے نے جنہاں نوں پتہ کوئی نہیں۔ یہ اپنے بھائی کا حق کھانا ہے۔ محفل حمد و نعت سڑک اور گلی پہ ہو رہی ہو تے واپڈا دیاں تاراں نال کنڈیاں لا کے بجلی لینا، یہ کسی کا حق کھانا ہے، اور نبی کی سیرت یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں کیوں بتائے؟ پہلا حصہ ابھی تو پہلے حصے میں ہے، نبوت کے ملنے سے کتنا عرصہ مقدس پاکیزہ، اور جو نبوت کے ملنے کے بعد والا حصہ ہے اس میں تو پھر میرے نبی کو رب کے سلام آ رہے ہیں، اس میں تو قرآن اتر رہا ہے، اس میں تو وحی آ رہی ہے، اس میں تو جبریل آ رہا ہے، اس میں تو میرے نبی کے تذکرے عرش پہ ہو رہے ہیں، عرش پہ ہو رہے ہیں میرے نبی کے۔ صرف کیا نبی کے بعد بیٹھے ہیں جبریل امین صاحب ہیں، حضرت ابو ذر آ گئے دروازے جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر آ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل تو ابو ذر نو جاننا، تو ابو ذر نو جاننا؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر کو فرش والے اتنا نہیں جانتے جتنا عرش والے جانتے۔ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے عرش پہ، نبوت کے ملنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس، اپنے قرآن میں میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، لعمرو کا لعمرو کا، تیری زندگی کی قسم۔ مولانا حسین علی ہماری جماعت کے شیخ ہیں، بانی ہیں، حضرت شیخ القرآن اور حضرت شاہ جی کے استاد ہیں، مرشد ہیں۔ وہ میں نہ کرتی ہیں
وہ کہتے ہیں یہ دعائیا جملہ ہے، دعائیا لا امروں کا شالا جیندہ راہ میں، شالا جیندہ راہ میں. یہ زندگی اتنی مقدس ہے کہ اللہ اس زندگی کی قسم اٹھاتا ہے. لا امروں کا، تیری زندگی کی قسم ہے. کیوں قسم اٹھائی میرے نبی کی؟ ایک وجہ تو یہ ہے قسم اٹھانے کی کہ میرے نبی کی زندگی کے دامن پہ کوئی داغ ستھری محفوظ. اور ایک وجہ قسم اٹھانے کی یہ ہے، ایک وجہ قسم اٹھانے کی یہ ہے کہ دنیا میں کسی پیغمبر کی زندگی محفوظ نہیں ہے، صرف میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لہجہ محفوظ، ایک ایک لمحہ محفوظ. حضرت عیسیٰ کی زندگی محفوظ ہے؟ کوئی نہیں. حضرت موسیٰ کی زندگی واقف ہو؟ میں تہذیب سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں یہ سارے انبیاء، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کی ادنا سی گستاخی کی کفر ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت عیسیٰ کے متعلق جو کچھ معلومات آج دنیا میں ہیں، مریم کھڑی ہیں، جبریل آ گئے، انہوں نے پناہ مانگی، انہوں نے کہا میں جبریل ہوں، تم کرتی ہو. انہوں نے پھونک ماری، حملہ ہو گئی، مشرق کی طرف نہیں، پریشان ہوئی، کہاں بیٹھی ہو؟ کھجور کے نیچے. کھجوریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ ہلاؤ، کھجوریں گرنے لگیں. پانی پینا چاہتی ہیں، کوئی چشمہ، کوئی نلکا، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی نہر، کوئی نہیں. فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھو، ہم نے چشمہ جاری کر دی، اسے پیو. بغیر خامد کے بیٹا پیدا ہو گیا، اٹھا کے لائیں. قوم نے تہمت لگائی، عیسیٰ کو رب نے بلوا دیا. پھر عیسیٰ کو انجیل ملی، معجزے ملے، مخالفتیں ہوئیں، انصار نے مدد کی. خدا کی قسم حضرت عیسیٰ کے متعلق جتنی معلومات آج دنیا میں موجود ہیں یہ ہمارے قرآن کی مہربانی، ورنہ عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی جتنی زندگی محفوظ ہے کس کی مہربانی ہے؟ قرآن کی مہربانی ہے. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں؟ ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، وہ گیا، تیسرا آ گیا، وہ گیا، چوتھا آ گیا. امت کے لیے نمونہ بنتا چلا گیا، نمونہ بنتا چلا گیا. میرے نبی پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دینا تھا. امت کے لیے میرے نبی کی زندگی نے نمونہ بننا تھا. لہذا تاریخ و سیرت اور حدیث کی کتابوں میں میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لہجہ رب نے محفوظ کر کے رکھ دیا. ادائیں محفوظ ہیں. کھڑے کیسے ہوتے تھے، مسکراتے کیسے تھے، آنسو کیسے بہتے تھے، سوار کیسے ہوتے تھے، اترتے کیسے تھے، جنگ کیسے کرتے تھے، فوج کی ترتیب کیسے لگاتے تھے، سفر کیا تھا، حضر کیا تھا، خوشی کیا تھی، غمی کیا تھی، وضو کیسے کرتے تھے، گھر میں کیسے جاتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، مسجد میں کیسے آتے تھے، مسجد سے کیسے نکلتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، سحری کیا ہے، افطاری کیا ہے، تہجد کیا ہے، حج کیا ہے، وقوف کیا ہے، عرفات کیا ہے، مزدلفے میں کیا کیا ہے، حجامت کیسے کروائی، ناخن کیسے اتارے، حتیٰ کہ جوتی مبارک میں پاؤں کس طرح ڈالا کرتے تھے. ایک ایک لہجہ میرے نبی کی زندگی کا کیا ہے، ہر کی زندگی. اللہ اللہ. یہ جو آج دنیا کفر، عیسائی، یہودی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا اس نے 11 شادیاں کی یا 13 شادیاں کی، تو وہ کہتے ہیں یہ شہوت پرست نبی ہے. 13 شادیاں کی اس نے. ڈنمارک کے کتوں نے میرے نبی کے خاکے بنائے. ان میں ایک خاکہ یہ ہے کہ میرے نبی کو اڑتے ہوئے دکھایا، آپ کی بغل میں 2 نوجوان لڑکیاں. یہ شہوت پرست پیغمبر تھا. یہ جو تعدد ازواج ہے
تقریباً 13 شادیاں کرنا کیوں کی؟ اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بھی اچھی وجہ بیان کر گیا، اپنے نبی کی صحیح صفائی دیں گے۔ پہلی شادی میرے نبی نے کی، عمر 25 سال ہے، بھرپور جوانی، اور جوانی بھی نبی کی۔ ایک نبی میں 40 جنسی مردوں کی طاقت ہوتی ہے جی۔ 25 سال کی عمر، بھرپور جوانی، اور جوانی بھی نبی کی۔ شادی کس سے کی؟ 40 سال کی ایک بیوہ سے۔ شہوت پرست لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں، شرم کرو، اسلام کے نبی پہ الزام لگاتے ہوئے حیا کرو۔ 25 سال کی عمر ہے، شادی کر رہا ہے ایک بیوہ سے، اس کی عمر کتنی ہے؟ کس عمر تک؟ 53 سال، 25 سے 53۔ کس عورت کے ساتھ بھی جو عمر میں اس سے 15 سال؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے مزید شادیاں کی، سب بیوہ مطلقہ، صرف ایک بیوی آپ کی کنواری ہے، اور وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ شہوت پرست لوگ مطلقہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، شہوت پرست لوگ بیوہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی آدھی زندگی کا تعلق گھر سے ہے۔ ہماری آدھی زندگی کا تعلق گھر، آدھی باہر، بازار میں آئے، دکان پہ آئے، زمینوں پہ آئے، مسجد میں آئے، مدرسے میں آئے، نماز کے لیے آئے، بازاروں میں آئے، جنگ کے لیے آئے، سواری پہ سوار ہوئے، اور جب گھر کے اندر بندہ چلا گیا، ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جو گھر کے اندر گزر رہا ہے۔ باہر والی زندگی تو صحابہ نے امت کو بتانی تھی، اندر والی زندگی کس نے بتانی؟ اگر ایک بیوی ہوتی، ایک عورت ہوتی، بتانے میں بھول جاتی، صحیح نہ بتاتی، پوری باتیں نہ بتاتی، اس لیے زیادہ شادیاں کی تاکہ میری گھر کے اندر والی زندگی بھی امت کے لیے نمونہ بنے۔ آدھا دین پورے صحابہ سے حاصل کرو، اور باقی کا آدھا دین اکیلی عائشہ سے حاصل کرو، وہی گھر والی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس کر وہ تھی ایسے ہی ہے جانا تو میں پھر وہ نبی پاک کی زندگی کا یہ حصہ اتنا پاکیزہ ہے نبوت ملنے کے بعد کہ رب اس زندگی کی کیا کھاتا ہے؟ کیوں قسمیں کھائیں؟ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ کیوں قسمیں کھائیں؟ اس لیے کہ اس زندگی کا ایک ایک لہجہ کیا ہے؟ نبی پاک کی داڑھی مبارک میں 13 یا 17 بال سفید تھے جب آپ کا انتقال ہوا۔ مزہ نہیں آ گیا زندگی کی حفاظت کا کہ صحابہ نے سفید بال بھی گر کے امت کو بتایا، اس طرح محفوظ کیا۔ پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، ناخن اتارنے کے طریقے بتائے، تھوکنے کے طریقے بتائے، قضائے حاجت کرنے کے طریقے بتائے، کیا دعا پڑھنی ہے قضائے حاجت سے پہلے، قضائے حاجت کر چکنی ہے تو پھر کیا دعا پڑھنی ہے، رہنمائی کی۔ مجھے نبی پاک سے بہت محبت ہے، آپ سب کو محبت ہے، ہاتھ کھڑے کرو جن کو والہانہ محبت ہے نبی پاک سے۔ سارے نبی میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میرا تو دل کرتا ہے نا
کہ میں دلائل سے ثابت کروں کہ میرا نبی سب سے اونچا ہے تو وہ اونچا، کوئی مانے یا نہ مانے، قسمن اکھائے، نہیں مانتا تو، لیکن مزہ تو تب آئے کہ میں دلائل سے ثابت کر دوں کہ میرا نبی سب سے، میرے نبی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا، کوئی بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑے کارنامے کرنے والا آدمی، جنگجو، بہادر، شجاع، مصنف، خطیب، عالم، مدرس، فاتح، بادشاہ، سائنسدان، جس نے مرنے سے پہلے کہا ہو کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں وہ کچھ کر چکا ہوں، میں نہ اپنے مرن دا کوئی غم نہیں آیا، نہیں آیا۔ ہر عالم یہ کہتا چلا گیا حالے سے بہو کچھ کرنا آئی، موت نے بولا۔ ہر پرچم کشا، ہر فاتح، ہر سائنسدان یہ کہتا چلا گیا بہت کچھ کرنا تھا، ابھی بڑے کام باقی تھے، موت نے موقع نہیں دیا، زندگی نے وفا نہیں کی۔ اور منڈیالہ کے لوگوں، اس کائنات میں صرف میرا نبی ہے، صرف میرا نبی ہے جس نے اپنے انتقال سے 88 دن پہلے حالت صحت میں عرفات کے میدان میں 1 لاکھ صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا، اور میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا۔ آگے سنیے جملہ، اور میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی اخفا نہیں ہے، میری زندگی میں نمونہ موجود ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، میری سیرت تمہارے پاس ہے، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا۔ میرے نبی نے یہ کہا اور اوپر سے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے بھی آج اپنا دین تم پر کامل کر کے رکھ دیا، مکمل کر دیا۔ جس نبی نے ناخن اتارنے کے طریقے بتائے ہوں، تھوکنے کے طریقے بتائے ہوں، قضاء حاجت کرنے کے طریقے بتائے ہوں، مسجد میں آنے نکلنے کے طریقے بتائے ہوں، گھر میں جانے نکلنے کے طریقے بتائے ہوں، رات کو سونے صبح کو اٹھنے کے طریقے بتائے ہوں، منڈیالہ کے لوگوں اس نبی نے اپنا میلاد منانے کا طریقہ نہیں بتایا، امت کو یوں نہیں چھوڑ دیا۔ پیشاب کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، حجامت کروانے کے طریقے بتاتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں، میلاد منانے کا طریقہ نہیں بتایا کہ میرے ولادت کے دن پہ یہ کام کرنا ہے۔ گجرانوالہ کا ایک عالم تھا، نے کتاب لکھی تھی یا تقریر کی تھی کہ صحابہ نے اس لیے میلاد نہیں منایا انہوں کو ٹائم کو نہیں سی، انہوں کو وہ جہاد میں مصروف رہتے تھے، اس لیے انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ میں نے کہا مولانا چلو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، میلاد نہیں منایا، اتنا آکھن جوگا ٹائم بھی نہیں سی، بھئی ساڈے کول تے ٹائم کوئی نہیں، اسی نہیں منایا، نکمیوں اس کہنے جوگا ٹائم بھی نہیں سی۔ جو نبی امت کی رہنمائی کرتا ہے، دیکھیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علماء تو بہت لطف لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ طالب علم بھی انشاءاللہ، آپ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کوئی نہ، کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا ایک تاریخ، نہیں کہہ سکتا۔ 8 ربیع الاول
9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول. کچھ کہتے ہیں رمضان میں پیدا ہوئی. جی ایک قول سفر کا بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر، وہ کہتا ہے 10 محرم کو پیدا. چلو بنیا تو طالبین میں لکھا ہے کس تاریخ کو پیدا ہوں. کوئی تاریخ متعین نہیں ہوئی. اگر میرے نبی کی پیدائش کے دن کو منانا اتنا ضروری ہوتا اور اسلام کا حصہ ہوتا تو خدا دی قسم صحابہ نو اس دن دی تحقیق کرنی چاہیے. کی کسی نے تحقیق کی؟ تحقیق نہیں. ان کو پتا تھا ہماری عملی زندگی کا تعلق میلاد منانے سے نہیں ہے، سیرت اپنانے سے. لیکن یہ میں بات نہیں کہنا چاہتا، بات میں اگلی کہنا چاہتا ہوں. ہے توجہ آپ کی؟ دن مخفی رکھ دیا، پیدائش کا دن چھپا دیا، اور ادھر انتقال سے پہلے میرے نبی نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یا رسول اللہ، قبر اور آپ کی قبر اور بت یہ کیسے بن سکتی ہے؟ فرمایا یو بت جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے تو وہ قبر کیا بن جائے گی؟ مولا میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا، سجدوں سے، بولو، عرسوں سجدوں مجاوروں سے بچانا، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا اور قبر منور کو اس طرح محفوظ کیا کہ کوئی بندہ میرے نبی کی قبر تک پہنچ نہیں سکتا. یہ جو کچھ کرتے ہیں کہاں کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ جالیاں تو بیٹھ اتنے بھی شرطیں نہیں کھلوتی. میں عمرے پہ گیا تھا تو ایک پیر صاحب ہمارے علاقے کے بڑے مشہور ہیں، وہ بھی وہاں تھے. صبح کی نماز کے بعد روضہ رسول پہ جانے لگے، پیر صاحب بھی روضہ رسول پہ. میں نے کہا دیکھتا ہوں پیر صاحب کرتے کیا ہے. پیر صاحب کے ساتھ 4-5 مرید تھے. تو پیر صاحب روضے کے قریب آ کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے جھولی کر نبی پاک کعبہ چھوڑ کے، قبلہ چھوڑ کے نبی پاک جڑے پیچھے مرید سن جن گدی کے ڈبے نہیں ہوتے، انہوں نے ڈبے لائے پیچھے. ایک شرطے نے دیکھا، وہ آیا چلا پیر صاحب کا رخ مارا اس کے سامنے پھیلاتے ہیں. ادھر سلام ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ جالی خیر سارا روزے کی جالی. یہ بڑی پاکستانی قوم بڑی عجیب قوم. اللہ دی قسم مدینے انہاں دی حالت ویکھن والی ہے. قالین دے تھرو مٹی چک کے نا چٹن لگ گئے، ستونوں کے ساتھ چمٹے ہوئے. اس مٹی اٹھا کے ستونوں، پلر نہیں، پلر. مدینہ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، اثر کے بعد تقریر کیا کرتا تھا. چھتریوں والی سین ہے نا، چھتریوں والا، اس کے آگے برآمدہ ہے، یہ جس طرح آپ کا برآمدہ ہے، اس برآمدے میں بیٹھ کے وہ تقریر کرتا تھا. بڑی خوبصورت عربی، خدا کی قسم مزہ ہی. میں کہتا کاش اس کی تقریر کا کوئی ترجمہ کرے. اور سارے پاکستانیوں کی پتہ بھی کی آخر. ہمارے سرگودا کے ایس پی صاحب تھے، وہ مصر دورے پہ گئے، جا رہے ہیں، ترجمان بھی ساتھ ہے. ایک جگہ پہ آواز آئی عربی کی، وہ کھڑے ہو گئے. ترجمان آ کے کی گل ہے؟ اس نے کہا تلاوت ہو رہی ہے. اس نے کہا ام کلثوم گانا گا رہی. وہ مصر کی گویہ تھی، انہیں کیا پتا ہے گانا گا رہی ہے، یہ سمجھے عربی ہے بات. تو وہ تقریر کرتا تھا تو تقریباً ہر تقریر میں کہتا تھا، مزہ ہی آ گیا. کہتا تھا اے جنہ ستونہ نو چومن لگے ہوئے ہو، اے پتھر اسا ترکی چوں منگایا. یہ پتھر ہم نے کہاں سے منگوایا ہے؟ ترکی سے منگوایا ہے.
میرے والد صاحب حج پہ گئے تو بندیال کا ایک ملک بھی ساتھ تھا، میم شین رے کاف. تو آدھی اردو بھی کمزور ہے، سمجھ گیا. تو وہ والد صاحب سے روزانہ کہتا تھا مولوی جی میں جالیاں چومنیاں. والد صاحب سمجھاتے بھئی یہ ثبوت نہیں ہے، کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر کو چوما. منڈیالے دے لوگوں، حجر اسود تو سوا کعبے دی دیوار نو چومنا بھی جائز نہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو ان سے. جی یہ چمو چٹو پارٹی لگے ہوئے. والد صاحب کہتے ہیں میں اسے سمجھاتا وہ مانتا نہیں. ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے نکلے تو مجھے کہتا ہے تسی گھر جاؤ میں ذرا کوشش کرنا. والد صاحب کہتے ہیں میں گیا، میں نے شرطے کو عربی میں کہا بھائی آندھا پہ ہی ذرا خیال کریں. میں گھر چلا گیا، جو مکان تھا ہمارا. تھوڑی دیر کے بعد آیا، چہرہ اترا سست. میں نے کہا ملک صاحب کیا ہوا؟ آخدا اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہتے ہیں، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہتے ہیں. رب نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا، قبر کو شرک سے بولو بچایا. منڈیالہ کے لوگوں، بندیال بھی کہتا ہے جس طرح میرے رب نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر کے شرک سے بچایا، اسی طرح میرے رب نے میرے نبی کے پیدائش کے دن کو پوشیدہ رکھ کے اس دن کو بدعات سے بچایا، قبر کو شرک سے بچایا، اور پیدائش کے دن کو میرے رب نے بدعات سے بچا لی. یہ 12 ربیع الاول کو کر رہے ہیں. پیدائش صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول. اللہ نے حفاظت کی ہے میرے نبی. میرے نبی کی زندگی کا جو تیسرا حصہ ہے، انتقال کے بعد جو آپ کی حیات طیبہ ہے عالم برزخ میں، جنت میں، جس کے متعلق نبی پاک نے انتقال سے پہلے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، رفاقت اعلی میں آنا چاہتا ہوں. اور جس کے متعلق میرے نبی کی بیٹی جنت الفردوس ماوا، میرے بابا نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا ہے؟ جنت الفردوس میں. جنت الفردوس میں وہ جو میرے نبی کی حیات طیبہ ہے عالم برزخ میں، اخروی حیات، وہ حیات بھی پاکیزہ ہے، ستھری ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. اس مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے دعا کیجیے، اللہ اسے آباد و شاد رکھے. اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے دروازے کا محتاج کرے. جو احباب شہریوں میں سے اس مدرسے کے معاون ہیں، تعاون کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ، دامے درہمے قدمے سخنے، اللہ ان کو دین و دنیا کی، رزق حلال کی اللہ برکتیں عطا فرمائے. ملک عزیز پاکستان انتہائی خطرات میں گھرا ہوا ہے، بد امنی کی فضائیں ہیں، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک کی بد امنی کو امن میں بدل دے. اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اور جو لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، بد امنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے ارادے خاک میں ملا دے، اور ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک قائم رکھ. مولا اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی چار دیواری کی حفاظت فرما. ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اس جیسی ہماری کئی بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بچے، بوڑھے ظالموں کی قیدوں میں، تنگی میں، کوئی ملک کچھ نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. مولا
تو غیب سے ان مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ تو غیب سے ان مظلوموں کی مدد فرما، میرے اللہ تو غیب سے ان مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ انہیں رہائیاں بخش، میرے اللہ ظالموں کے پنجے سے انہیں چھڑا دے، میرے اللہ ظالموں کے پنجے سے انہیں چھڑا دے، میرے اللہ ظالموں کے پنجے سے انہیں رہائی عطا فرما، میرے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔